109 سیکشن میں بھٹو صاحب کی پھانسی جو ہے وہ قطعی طور پہ حقدار نہیں تھے، اور اس میں شاید کافی حد تک قصور بھٹو صاحب کا بھی تھا۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج 4 اپریل اور 4 اپریل کے حوالے سے بڑی ایک تلخ سیاسی تاریخ ہے پاکستان کی۔ 4 اپریل 1979 کو اس وقت کے مقبول عوامی لیڈر اور سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا الگ اور منفرد کیس تھا، جس میں ایک سابق وزیر اعظم کو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 109 یعنی اعانت جرم یا ابیٹمنٹ کے الزامات میں ان کو سزائے موت دی۔ کیس کے مختلف قانونی اور سیاسی پہلو ہیں، آج اس ویلاگ میں ہم ان پہ بڑا تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے سیاسی اور قانونی پہلو تھے جو اس سارے معاملے کی وجہ بنے، اور کیا ایسے معاملات تھے جن کو بھٹو صاحب نے اگنور کیا، اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں پہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کیس میں ان کو سزائے موت دی گئی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے اس کیس کے مختلف قانونی پہلوؤں کا جو ہے وہ جائزہ لیا۔ ایک ریفرنس یہ بنیادی طور پر فائل ہوا تھا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، جو اس وقت صدر تھے، آج کل بھی ویسے ظاہر صدر ریسنٹلی جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جب لاسٹ ٹینیور میں صدر تھے تو انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان 4-5 قانونی سوالات کے ساتھ کہ آپ ان کا جواب دیں، اس پہ سپریم کورٹ اپنا اوپینین دے۔ ان میں جو کی تھا، جو سب سے اہم سوال تھا، وہ یہ تھا کہ کیا بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل کا جو حق ہے وہ کیا دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان نے چند ہفتے قبل دے دیا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ نہیں دیا گیا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو صاحب ان الزامات سے بری ہو گئے ہیں؟ کیا محمد احمد خان قصوری، جن کے قتل کیس میں بھٹو صاحب کو سزا ہوئی تھی، کیا ان کے قتل میں بھٹو صاحب کا کوئی کردار تھا یا نہیں؟ اس حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات ابھی تک جو ہیں وہ برقرار ہیں۔ آج اس ویلاگ میں ہم انہی معاملات کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کو 2 خبریں جو ہیں وہ BBC پہ وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک ریحان فضل صاحب نے BBC پہ خبر دی تھی، بھٹو کی بلا مقابلہ منتخب ہونے کی خواہش، انتخابات میں دھاندلی کے الزامات۔ یہ اس ہیڈ لائن کے ساتھ ریحان فضل صاحب نے نئی دہلی سے BBC کے لیے خبر فائل کی تھی، اور یہ خبر آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ کو BBC پہ یہ خبر جو ہے وہ مل جائے گی پڑھنے کے لیے۔ دوسری خبر جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے بہت سے جو حقائق ہیں، پہلے والی سٹوری میں بھی بہت سے سیاسی پہلو بھی آپ کو ملیں گے، اور دوسری خبر جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ کو بہت سے قانونی پہلو جو ہیں وہ بھی ملیں گے اس کیس سے منسلک۔ یہ خبر میں نے خود کی تھی تقریباً 4 سال پہلے، اور BBC پہ چھپی۔ 49 برس قبل ہونے والے اس قتل کی روداد جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی وجہ بنا، یہ میں نے 4 سال پہلے BBC پہ فائل کی تھی۔ یہ دونوں سٹوریز جو ہیں آپ کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو اس سارے کیس کے کافی حد تک جو ہیں وہ قانونی اور سیاسی پہلو جو ہیں وہ آپ کی نظر میں آ جائیں گے۔ یہ ان 2 سٹوریز سے ظاہر پڑھنے سے کافی حد تک چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی، اور میں آج کا ویلاگ جو ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو اس کیس سے براہ راست جن کا تعلق ہے۔ بھٹو صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے عوامی لیڈر بنے، اور بھٹو صاحب آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ ایک جاگیردار کے بیٹے تھے، ایک بہت بڑے وڈیرے کے جو ہے وہ بیٹے تھے، اور باہر سے پڑھ کے آئے، فورن کوالیفائڈ تھے، اور ان کو ظاہر کمیونیکیشن پہ بھی کمال جو ہے وہ مہارت تھی، ابلاغیات پہ کمال مہارت تھی، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، ان کے جذبات کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے جذبات کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنا یا ایکسپریس کرنا، یہ بھی
ان کے اندر جو ایک سپیچ کی پاور تھی یہ بھی بڑی خوفناک تھی. آپ کو یاد ہو کہ بھٹو صاحب نے اپنا سیاسی سفر جو ہے وہ اس وقت کے فوجی مارشل لا ڈکٹیٹر، اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب کے دور میں شروع کیا اور کئی سال تک ان کے وزیر خارجہ بھی رہے. اس کے بعد ان کی جب 65 کی جنگ کے بعد بھٹو صاحب کی جنرل ایوب سے انبن ہو گئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دے کے یہ ٹرین کے راستے جناب لاہور آئے. اور ان کی وہ جو سپیچ تھی اقوام متحدہ میں کی وہ بھی بڑی پاپولر ہوئی، بڑی مشہور ہوئی، اور لوگوں کی نظر میں آلریڈی وہ آ چکے تھے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ کچھ ہیں، ان میں کچھ ایسی چیز کرزمیٹک ہے، لوگ ان کے جو ہے وہ آلریڈی دیوانے ہو چکے تھے. تو جب بھٹو صاحب نے یہ ٹرین کا سفر شروع کیا تو جگہ جگہ ان کا استقبال کیا گیا. لاہور گئے اور لاہور نے ان کو جناب آپ کہہ لیں کہ سر آنکھوں پہ بٹھا لیا. اور پھر یہی لاہور شہر تھا جب 1967 یعنی کہ 1967 میں بھٹو صاحب نے اپنی نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا نام انہوں نے رکھا پاکستان پیپلز پارٹی. تو اس پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی. اور پھر آپ کو یاد ہو کہ جب بعد میں الیکشن ہوئے 70 کے جا کے انتخاب بھی، تو بھٹو صاحب لاہور سے جو ہے لاہور سے بھی وہ جیتے تھے. تو جب یہ معاملہ چلتا چلتا 70 کے انتخاب تک آیا تو شیخ مجیب جو تھے عوامی لیگ کے رہنما، جو کہ ایسٹ پاکستان میں بڑی پاپولر جماعت تھی، وہ ایسٹ پاکستان سے تقریباً کلین سویپ کر گئے، اور ویسٹ پاکستان میں جو میجورٹی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی کی تھی. کیونکہ ایسٹ پاکستان سیٹوں میں بھی میجورٹی تھی، پارلیمنٹ بھی وہیں پہ تھی، اصولی طور پہ تو انہیں گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی، لیکن اس سے پہلے ہی بہت سے حالات و واقعات ہو چکے تھے. اس وجہ سے ان کو حکومت جو ہے وہ نہیں بنانے دی گئی، بلکہ رجسٹ کیا گیا. بھٹو صاحب نے یہاں تک کہا کہ میرا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایم این اے جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جیتا ہے، وہ اگر پارلیمنٹ کا سیشن اٹینڈ کرنے ڈھاکا گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ریکارڈ پہ پبلش ہو چکی ہیں. جب ان کو گورنمنٹ نہیں بنانے دی گئی بلکہ الٹا وہاں پہ جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا گیا، تو اس فوجی آپریشن جب ایسٹ پاکستان میں شروع کیا گیا تو ظاہر بیچ میں پھر انڈیا بھی آ گیا، اور پھر انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی، اور جب جنگ ہوئی تو وہاں پہ پاکستان کو سرنڈر کرنا پڑا. اس وقت جنرل یحییٰ جو تھے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. جب وہاں پہ سرنڈر ہوا، رجوع کیا گیا جناب بھٹو صاحب کی طرف سے، بھٹو صاحب کی طرف جب رجوع کیا گیا تو انیشلی پہلے یہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے، بعد میں یہ صدر بن گئے. پھر جب 1973 کا متفقہ آئین آیا پاکستان کا تو اس میں پھر یہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے. ان کے ایک ایم این اے احمد رضا قصوری، وہ زمانہ طالب علمی سے ہی ان کے ساتھ بھٹو صاحب کے ظاہر ہے وہ فین تھے، بھٹو صاحب کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. ان کے جو پالیٹکس کا ایک سٹائل تھا اس سے بڑے ظاہر وہ انسپائر تھے. بہت سے جو ہیں نوجوان اس وقت کے وہ بڑے انسپائر تھے بھٹو صاحب کے، جس طریقے سے وہ سپیچ کرتے تھے، جس جذباتی وابستگی کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف وہ اٹیچ کرتے تھے یا اپنی طرف وابستہ کرتے تھے. وہ بڑا وہ اس وقت کے نوجوان جو تھے وہ بڑے گرویدہ تھے اس بات پہ. اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ آج بھی بھٹو بھٹو کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے ظاہر ہے انہوں نے اپنی نوجوانی میں وہ فیس دیکھا ہوا ہے. تو یہ جو احمد رضا قصوری ہیں یہ ایم این اے منتخب ہوئے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے ہی، اور ان کو بھی ظاہر ہے منع کیا گیا کہ کوئی ادھر نہیں جائے گا. لیکن یہ بڑے کرٹیکل تھے، یہ شروع سے بڑے کرٹیکل رہے ہیں. اپنے زمانہ طالب علم میں بھی ان کو کالج سے جو ہے وہ سیاسی سرگرمی کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا. یہ 1964 یا 65 کی بات ہے. تو یہ بھی اپنے اندر ایک باغیانہ طبیعت جو ہے وہ رکھتے تھے احمد رضا قصوری صاحب بھی. یہ خود بھی ایک ظاہر ہے نواب کے بیٹے تھے، یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ویل آف فیملی سے ان کا تعلق تھا. تو یہ بھٹو صاحب کی پالیسی سے اختلافات کرتے رہتے تھے، ان پہ اپنا اوپینین دیتے رہتے تھے. تو یہ بھی انہوں نے بھی کوشش کی، پتہ نہیں اب یہ ایگزیکٹ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ بھٹو صاحب کے منع کرنے کے باوجود ڈھاکہ گئے ہیں یا نہیں، لیکن یہ کہتے تھے کہ میں جاؤں گا. اب پتہ نہیں گئے ہیں کہ نہیں، یہ میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں. تو ان کے ساتھ بھٹو صاحب کی چپکلش جو تھی کہ یار یہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ مجھے اب مطلب چیلنج کرتا رہتا ہے، یہ میرا ایم این اے ہو کے. پھر یہ پیپلز پارٹی انہوں نے چھوڑ بھی دی. یہ تحریک استقلال میرا خیال ہے اس میں چلے گئے تھے اصغر خان صاحب کی جماعت میں. پھر وہاں سے یہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. اور جب اسی دوران ان کے والد کا جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا، جو احمد قصوری ہیں نواب محمد احمد قصوری، ان کا 1974 میں جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا اسی دوران. تو اس قتل کے بعد ظاہر ہے یہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئے. پھر یہ اصغر خان صاحب کی جماعت میں چلے گئے. پھر
آپس میں کوئی ان کا کوئی بیچ بچاؤ ہوا تو یہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. اور جب 1977 کا الیکشن اناؤنس کیا بھٹو صاحب نے تو ان کو کمٹمنٹ ان کو ظاہر دی گئی تھی کیونکہ یہ پارٹی میں آ گئے تھے کہ جناب ان کو ٹکٹ دیں گے, لیکن بھٹو صاحب نے ان کو ٹکٹ نہیں دی 1977 کے الیکشن میں. تو جب ان کو ٹکٹ نہیں ملی تو یہ دوبارہ انہوں نے ظاہر پیپلز پارٹی جو ہے وہ چھوڑ دی اور آزاد حیثیت میں انہوں نے انتخاب لڑا جو کہ وہ نہیں جیت سکے تھے. تو ان کا ایک ظاہر ہے چپکلش کافی دیر سے چل رہی تھی اور بھٹو صاحب انڈاؤٹڈلی ایک بڑے سخت گیر جو تھے وہ حکمران تھے. ان کو تنقید جو تھی وہ سخت ناپسند تھی اور اپنے ناقدوں کو وہ سختی سے پیش آنا یہ ان کا ایک سٹائل تھا. بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو کچھ چیزیں میں شیئر کروں کہ بھٹو صاحب نے کیا کیا معاملات جو ہیں وہ کیے. بھٹو صاحب جناب جب ان کے خلاف مظاہرے PNA کی جب تحریک چل رہی تھی تو ان کے خلاف جب مظاہرے وغیرہ شروع ہوئے تو لاہور میں باقاعدہ مظاہرین پہ گولیاں چلیں اور یہ BBC کی رپورٹ کے مطابق 3 بریگیڈیئرز نے عام لوگوں پہ گولی چلانے سے بھی انکار کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کے دور میں جو PNA تھی پاکستان نیشنل عوامی پارٹی جو کہ موجودہ ANP ہے, اس پہ پابندی جو ہے یہ بھی بھٹو صاحب کے دور میں لگی. اسی طرح بھٹو صاحب نے 73 میں 2 صوبائی حکومتیں بھٹو صاحب نے توڑی. ان میں KPK کی گورنمنٹ جو اس وقت خیبر پختونخوا NWFP پروونس تھا اور اب KPK ہے, اور اسی طرح بلوچستان, یہ 2 صوبوں کی حکومتیں جو ہیں یہ بھٹو صاحب نے سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ توڑ دی تھی. اور وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ انہوں نے نافذ کروایا بلوچستان میں, اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے عطا اللہ مینگل جو کہ سردار اختر مینگل کے والد تھے. ان کی حکومت کو ختم کیا, وہ بلوچستان کے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, اور سردار جو بگٹی تھے اکبر بگٹی صاحب ان کو گورنر لگا دیا. اب یہ مینگلوں اور بگٹیوں کا ایک اپنی ایک چل رہی ہے لڑائی ٹرائبلز کی, ان قبیلوں کی اپنی لڑائی پتہ نہیں کتنے جو ہیں وہ دہائیوں سے چل رہی ہیں. تو یہ بھی ایک انہوں نے دیکھیں کہ ایسی سیاسی چال چلی کہ ایک قبیلے جس کو ہٹایا تو اس کے مخالف کو گورنر لگایا تاکہ وہ ان ساروں کو ٹھوک کے رکھے, ان کو جو ہے وہ ٹیکل کر کے رکھے. اس کے بعد 44 MNA جو ہیں وہ بھی گرفتار کروائے. بھٹو صاحب کے دور میں یہ گرفتار ہوئے جب عراقی سفارت خانے سے مبینہ طور پر اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ برآمد ہوا. تو اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی اس وقت کی نیب موجودہ ANP اس پہ پابندی لگی. پھر بلوچستان میں جو ہے وہ فوجی آپریشن بھٹو صاحب کے دور میں ہوا. اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں کہ بھٹو صاحب جو تھے سیاسی مخالفین جیسے میں نے کہا کہ وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی انہیں چیلنج کرے اور ان کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرے. ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی تھے, ان کو بھی بھٹو صاحب نے, رحیم کر کے ان کا نام تھا, ان کو بھی جناب پھینٹا لگوایا بھٹو صاحب نے, کیونکہ انہوں نے کوئی ڈنر رکھا ہوا تھا, کھانا رکھا ہوا تھا بھٹو صاحب نے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے وزیروں مشیروں کے لیے. تو بھٹو صاحب جو تھے وہ ذرا لیٹ آئے, اور جب وہ لیٹ آئے تو بھٹو صاحب نے, اس نے کہا, وہ انتظار کرتے کرتے چلے گئے, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ انتظار کرتے رہیں ایک لاڑکانہ کے شہزادے کا, میں تو گھر جا رہا ہوں. تو بعد میں ان کو ظاہر ہے ان کے اسٹاف وغیرہ کے ذریعے پتہ چل گیا بھٹو صاحب کو بھی. تو اس بھٹو صاحب کے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے انہوں نے ان کو گھر میں جا کے ان کو جو ہے وہ پھینٹا لگایا. اسی طرح جب 77 کے الیکشن میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ جیتنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی میرے مخالف جو ہے وہ نہ ہو, میں جناب بلا مقابلہ لاڑکانہ سے جو ہے وہ جیتوں. تو اس جیت کو یقینی بنانے کے لیے وہاں سارے امیدواروں کو جو ہے وہ بٹھایا گیا, کئیوں کو اغوا کیا گیا. جو نیب کا جو اس وقت کی موومنٹ چل رہی تھی, سیاسی موومنٹ, اس کا جو ان کے مقابلے میں امیدوار تھا اس کو بھی اغوا کیا گیا. اس کا ریفرنس ابھی نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنے جو ہے وہ ٹی وی شو میں بھی دیا ہے کہ اس کو بھی اغوا کیا گیا اور یقینی بنایا گیا کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ میرے مخالف نہ آئے. اچھا جی, اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جو بھٹو صاحب جب صدر بنے تو انہوں نے کیا کیا کہ جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا. اگلا جو آرمی چیف انہوں نے لگایا وہ جنرل گل حسن کو لگایا. اس کے فوری بعد انہوں نے کیا کیا کہ بری, بحری اور فضائیہ کے 44 سینئر افسران کو انہوں نے فارغ کر دیا. بھٹو صاحب نے اتنی طاقت کے مالک تھے یہ کہ انہوں نے 44 جو سینئر فوج کے مطلب آپ کی آرم فورسز کے افسران تھے ان کو فارغ کر دیا کہ یہ موٹے ہو گئے ہیں, ان کی توندیں, ان کے پیڑ جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں اس بنیاد پہ.
پھر جنرل گل حسن کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا. گل حسن جو تھے جنرل یحییٰ 20 دسمبر 1971 کو فارغ ہوئے. جنرل گل حسن 20 دسمبر 1971 کو اپوائنٹ ہوئے اور 21 جنوری 1972 کو جو ہے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. یعنی ٹھیک ہے 1 مہینے بعد دوسرے آرمی چیف کو جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا. اس کے بعد پھر جنرل ٹکا خان یہ رہے ان کے آرمی چیف 4 سال تک، 72 سے 76 تک، یعنی اپنی ریٹائرمنٹ تک جنرل ٹکا خان. اب جنرل ٹکا خان کے متعلق اس وقت عمومی تاثر یہ تھا کہ یہ جنرل ان کو جنرل ٹوکا خان جو ہے وہ کہتے تھے. یہ اس وقت جب مشرقی پاکستان میں آپریشن ہوا تو یہ وہاں پہ سربراہ تھے، اس آپریشن وغیرہ کی یہ کمانڈ کر رہے تھے. تو جنرل ٹکا خان جو تھے یہ ان کو جنرل ٹوکا خان کے نام سے عرف عام میں جو ہے وہ پکارا جاتا تھا. اس بنیاد پہ ان کو آرمی چیف بھی لگایا گیا اور یہ 4 سال تک. اور جب ان کا یہ 4 سال کا دور تھا بھٹو صاحب کے ساتھ تو بڑے ظلم جو ہے محالفین پہ، سیاسی محالفین پہ وہ کیے گئے. جیسے میں نے کہا کہ سیاسی محالفین پہ ایون لاہور میں گولیاں بھی چلائیں گئیں اور 2 صوبوں کی حکومت گرائی گئی. پھر گورنر راج لگایا گیا، پھر بلوچستان میں آپریشن شروع کیا گیا، نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگائی گئی، تو اپنے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا. اور اسی دوران میں جب وہ قتل ہوا 1974 میں سردار محمد احمد قصوری کا، جس کے قتل کیس میں بھٹو صاحب کو پھر جو ہے وہ سزائے موت دی گئی، ان کو تختہ دار پہ بھی لٹکا دیا گیا. اب اس قتل کے بہت سے جو قانونی پہلو ہیں اب آج تک ان کا جواب جو ہے وہ نہیں آ سکا. جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا اوپینین دیا ہے کہ جناب بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اس سے آگے سپریم کورٹ بھی خاموش رہی یا شاید ان کو پوچھا بھی نہیں گیا، اسی لیے انہوں نے فردر کو اوپینین بھی نہیں دیا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی سمجھیں کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہ دینے کا مطلب یہ بھی قطعی طور پہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب اس قتل کیس سے بری ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر یہ اوپینین دیا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بھٹو صاحب اس کے قتل کیس میں بری ہو گئے ہیں؟ اس پہ بھی جو ہے وہ خاموشی ہے مکمل طور پہ. کیونکہ جو بھٹو صاحب جس قتل کیس میں جو سزا دی گئی ان کو، اس قتل کیس میں جو ملزمان تھے جنہوں نے گولیاں چلائیں اس گاڑی پہ جس میں محمد احمد قصوری اور ان کے بیٹے احمد رضا قصوری اور ان کے فیملی کے لوگ سوار تھے، آج تک یہ فیکٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے. یہ ڈسپیوٹڈ فیکٹ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے لوگ تھے، FSF کے لوگ تھے، جو بھٹو صاحب نے بنائی تھی فیڈرل سیکیورٹی فورس، جو بعد میں FIA بن گئی. تو آج تک یہ فیکٹ ڈسپیوٹ نہیں ہو سکا کہ اس گاڑی پہ گولیاں چلانے والے فیڈرل سیکیورٹی فورس کے لوگ نہیں تھے. اس کے مطلب ہے وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے لوگ ہی تھے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جنہوں نے گولیاں چلائیں، جنہوں نے بعد میں کنفیس کیا اپنا جرم کہ ہاں جی ہم نے ہی گولیاں چلائیں اپنے سینئرز کے کہنے پہ، اس کے مقابلے میں بھی کوئی اور ملزم سامنے نہیں لایا جا سکا. اور بھٹو صاحب اس وقت سرونگ پرائم منسٹر تھے جب ان پہ FIR ہوئی. بھٹو صاحب نے اس کیس کو بالکل غیر سنجیدہ لیا. چاہتے اگر بھٹو صاحب اس قتل کیس میں ملوث نہیں تھے، انہوں نے کوئی سازش کر کے جو ہے وہ حملہ نہیں کروایا تھا، تو بھٹو صاحب کو تو اور زیادہ کانشیس ہونا چاہیے تھا کہ میرے خلاف ایک سرونگ پرائم منسٹر کے خلاف ایک FIR درج ہو گئی ہے قتل کی، تو میں اس کی پھر تفتیش کرواؤں، میں تحقیقات کراؤں، اور جس نے بھی یہ حملہ کیا ہے اور یہ اس قتل میں ملوث ہے میں اس کو سامنے لے کے آؤں. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ 1975 میں وہ انکوائری جو ہے وہ بند کر دی گئی، داخل دفتر کر دی گئی، اس بنیاد پہ کہ جناب ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا. تو اگر اس کو سنجیدہ لیا جاتا اور اگر بھٹو صاحب کی کہیں کسی لیول پہ بھی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی تو ان کو تو زیادہ سنجیدہ لینا چاہیے تھا کہ ایک قتل کیس کی FIR میرے خلاف رجسٹرڈ ہو گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ غیر سنجیدگی سے جو ہے اس کو قتل کے معاملات کو، اس کیس کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا، داخل دفتر ہو گیا وہ کیس. اس کے بعد جب پھر مارشل لا لگا 1977 میں جولائی میں، تو پھر اگلے 18-20 دنوں کے اندر اندر بھٹو صاحب وہ یعنی کیس دوبارہ کھلا اور بھٹو صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اس کیس میں. پہلے وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے لوگ گرفتار ہوئے، اور یہ اپنی جگہ پہ ایک سرپرائز تھا کہ جناب وہ کسی بم دھماکے کی تفتیش کر رہے تھے، تفتیش کار، تو جناب اس تفتیش کو کرتے ہوئے جناب کسی ملزم نے ریویل کیا کہ جناب وہ جو احمد قصوری جو قتل ہوئے تھے اس پہ جو ہے وہ فلاں 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 لوگوں نے گولیاں چلائیں اور یہ لوگ اس میں ملوث تھے. تو اس طریقے سے فیڈرل سیکیورٹی فورس کے لوگوں تک پہنچے، اور پھر جب ان کو تو انہوں نے کنفیس کر لیا. فیڈرل سیکیورٹی کے اس وقت کے جو سربراہ تھے اس نے بھی آ کے، احمد مسعود یا پتہ نہیں اس طرح کا ان کا کو نام تھا، انہوں نے بھی کنفیس کر لیا کہ ہاں جی یہ
انہوں نے اعترافی بیان دیا، انہوں نے عدالت میں جا کے بھی کہ بالکل یہ بھٹو صاحب کے کہنے پہ یہ گولیاں ہم نے چلوائیں، اور جس بنیاد پہ وہ تو ظاہر ہے ان کو تو قانون نے کچھ نہیں کہا، بھٹو صاحب اس میں اریسٹ ہو گئے اور پھر گولیاں چلانے والے بھی آلریڈی اریسٹ تھے۔ پھر یہ مقدمے نے ایک نیا ٹرن لیا کہ اس کو جو اسٹیٹ تھی وہ پارٹی بن گئی، اس میں اس وقت کی جو فوجی ڈکٹیٹرشپ تھی یا فوجی حکومت تھی اس نے بھی پروسیکیوٹ کروایا اس کیس کو، اور پھر تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہائی کورٹ جو تھی وہ ٹرائل کورٹ بن گئی، کیونکہ احمد رضا قصوری کہتے تھے کہ جناب کتنے طاقتور ملزم ہے اس کیس میں، تو ٹرائل کورٹ کی ہمت نہیں ہوگی ٹرائل کرنے میں، تو جناب آپ اس کو جو ہے وہ اسپیشل کورٹ اس کو بنا دیں۔ وہ پھر مولوی مشتاق کی سربراہی میں جو ہائی کورٹ کا ایک بینچ بنا، تو وہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ بنی۔ حالانکہ ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کے خلاف جو پہلی اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتی ہے، تو اس طرح بھٹو صاحب کی اپیل کا ایک حق پہلا جو ہے وہ بھی ان سے چھین لیا گیا اس کیس کو جب انیشیٹ کیا گیا۔ تو اس میں ظاہر ہے ان کو سزا دی گئی، بھٹو صاحب کو سزا موت دی گئی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا کیس ہے اور ابھی تک آخری کیس ہے کہ جس کیس میں یعنی کہ جب کسی قتل کیس میں پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 109 یعنی آنت جرم یا بیٹمنٹ کے چارجز پہ بھی سزائے موت دی گئی ہو۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد اب تک کا کیس ہے، اس کے بعد بھی آج تک کسی کو 109 میں پھانسی نہیں دی گئی، نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو دی گئی تھی۔ تو بھٹو صاحب کو اس کیس میں جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، پھر وہ ظاہر اپیل سپریم کورٹ گئی، سپریم کورٹ سے بھی 4-3 کے فیصلے کی بنیاد پہ وہ پھانسی کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا۔ اور جس طریقے سے یہ کارروائی ہوئی، ہائی کورٹ میں ٹرائل چلا یا سپریم کورٹ میں ٹرائل چلا، وہ تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہے۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم آج قانون کی بات کر رہے ہیں کہ قانونی اس کا جو پہلو تھا کہ اس کیس کو بھٹو صاحب نے کس طریقے سے مس ہینڈل کیا، اور ان کی ٹیم نے۔ بھٹو صاحب ظاہر ہے سارے معاملے میں جیسے میں نے کہا کہ انوالو نہیں تھے، ہو سکتا ہے نہیں ہو، کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک ایم این اے کہ جناب اس کو قتل کرواتے پھریں۔ حالانکہ احمد رضا قصوری پہ اس سے پہلے بھی ایک حملہ جو ہے وہ ہو چکا تھا، اور وہ بار بار دعویٰ کر رہے تھے کہ اس کے پیچھے بھٹو صاحب ہیں۔ اور جب آپ کا ایک ناقد اس حد تک دعوے کرے، تو جب اس کے والد کا اس طرح قتل ہو جائے، جو کہ وہ کہتے تھے احمد رضا قصوری کے اصل میں ٹارگٹ میں تھا، کیونکہ والد صاحب اس میں بارل گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گولیاں والد صاحب کو لگ گئیں اور وہ اس میں جو ہے وہ مارے گئے۔ تو آپ کو بھٹو صاحب کو تو چاہیے تھا، آپ اتنے طاقتور وزیر اعظم تھے کہ آپ اس کیس کی فیئر انویسٹیگیشن کراتے اور اپنی جان چھڑاتے اس سارے معاملے سے، جو بھی قاتل تھے ان کو سامنے لے کے آتے۔ لیکن ایسے میں نے کہا کہ نہیں ہوا۔ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے علاوہ کوئی اور ملزم سامنے نہیں آیا، یا کسی نے دعویٰ کیا، یا پیپلز پارٹی نے بھی آج تک چیلنج نہیں کیا کہ جناب وہ فیڈرل سیکیورٹی والوں نے گولیاں نہیں ماری تھیں۔ یہ لوگ غلط دعویٰ کر رہے ہیں، کنفیس کر رہے ہیں غلط کہ انہوں نے جناب بھٹو صاحب کے کہنے پہ جو ہے گولیاں ماری ہیں، وہ اصل میں تو کوئی اور قاتل ہو سکتے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں آئی سامنے، آج تک نہیں آئی سامنے۔ 109 سیکشن جو ہے آپ دیکھیں کہ کیسا المیہ ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی پورا پیرلل ایک انڈر ورلڈ کا نظام چل رہا ہے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے جو گینگسٹر ہیں، جو گنڈے بدماش پالتے ہیں، جنہوں نے شوٹر رکھے ہوتے ہیں اپنا لوگوں کی جائیدادوں پہ، زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے، لوگوں کو قتل کروانے کے لیے، بتے کے لیے، تو وہ انہوں نے سب نے آگے بندے رکھے ہیں۔ یہ 109 کی وجہ سے جو ہے وہ اصل کلپریٹ یا پیچھے منصوبہ ساز جو ہیں وہ بچتے ہیں۔ پاکستان میں جو بدماشی چل رہی ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ ساری کھڑی سیکشن 109 پہ ہے، کیونکہ عدالتوں میں جب کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی تفتیش ہوتی ہے، یا کوئی اگر ملزم پکڑا جاتا ہے، وہ کنفیس کرتا ہے ہاں جی میں نے مارا ہے، لیکن میں نے تو فلاں جناب بدماش کے کہنے پہ مارا ہے، تو وہ فلاں بدماش کبھی بھی نرگے میں نہیں آتا، کیونکہ 109 میں جیسے میں نے کہا کہ آج تک پھانسی نہیں ہوئی سوائے بھٹو صاحب کو، تو وہ بچ جاتے ہیں اس سے۔ اور پورا نظام جو ہے اسی لیے وہ آگے انہوں نے شوٹر رکھے ہیں، اپنا کام نکالتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو شوٹر تک کو پھانسی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، جو پیچھے منصوبہ ساز ہے اس کو کبھی پھانسی وغیرہ کی سزا نہیں ہوئی، کبھی 302 کے کیس اس پہ نہیں کبھی چلے۔ اور پاکستان کا پورا جو بدماشی کا نظام پیرلل آپ چل رہا ہے، کراچی ہو، لاہور ہو یا دیگر بڑے شہروں میں، تو وہ ایسے ہی چل رہا ہے، اور اس کا براہ راست وہ بینیفٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ٹیپو ٹرکاں والا، ان کی فیملی سے اب دیکھیں ان کا نوجوان بچہ جو ہے وہ قتل ہوا، اور اس کا شوٹر بھی بعد میں پکڑا گیا، پھر وہ جو معاونت کرنے والے تھے وہ بھی سارے پکڑے گئے، اور الزام کا کس پہ آ رہا تھا جی؟ وہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ شاید انہوں نے جو ہے وہ مروایا، کیونکہ ان کی پرانی دشمنی ان کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ اب وہ تیفی بٹ ہے یا گوگی بٹ ہے یا جو بھی ہے کوئی ملزم، وہ اصل کلپریٹ کبھی بھی اس میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا، اسی 109 سیکشن کی وجہ سے۔ لیکن ایک سابق وزیر اعظم کو آپ نے
اسی 109 سیکشن میں جو ہے وہ لٹکا دیا. تو اس کو ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ 109 جو سیکشن ہے اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے. اور یہ جو پورا بدماشی کا نظام چل رہا ہے, جو گنڈے پال نظام چل رہا ہے, جو شوٹروں کا نظام چل رہا ہے, جہاں پہ ہائرڈ اسیسن جو ہے وہ کام کرتے ہیں, جس کو بھی مروانا ہو پیسے دو بندہ مروا لو. اور یہ تو میں کیونکہ خود اڈیالہ جیل رہ کے آیا ہوں, یہ نظام وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے قاتل بھی جاتے ہیں, ڈکیٹ بھی جاتے ہیں, ہر طرح کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. تو میں وہاں پہ ظاہر ہے اپنی آنکھوں سے براہ راست بہت سی چیزیں ظاہر آبزرو کر کے آیا ہوں کہ کیسے گینگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر رہ کے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کو بھی ظاہر ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کا قانونی پہلو میری نظر میں یہ بنتا ہے کہ بھٹو صاحب کو اس کی فیئر انویسٹیگیشن کرانی چاہیے تھی جیسے ہی یہ مرڈر ہوا, اور اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے. اور جو فیڈرل سیکیورٹی فورس کے علاوہ کوئی اور قاتل بھی سامنے نہیں آئے, نہ ہی اس فیکٹ کو جو نا چیلنج کیا گیا. ابھی جب سپریم کورٹ سے بھی اوپینین آ گیا کہ جناب فیئر ٹرائل نہیں ملا, تو اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کی جناب انوالومنٹ کو بھی جو ہے وہ رول آؤٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. یہ اپنی جگہ پہ ایک سوالیہ نشان ضرور رہے گا کہ بھٹو صاحب کی اس سارے معاملے میں انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی. یہ الگ اپنی طور پہ ایک فیکٹ ہے کہ سیکشن 109 میں سوائے بھٹو صاحب کو بھی آج تک کسی کو پھانسی نہیں دی گئی. اور بھٹو صاحب کے جہاں پہ بہت سے کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف جناب بڑی گریٹر ایک سازش ہوئی کیونکہ وہ ایٹمی پروگرام انہوں نے شروع کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب وہ عرب ممالک کو ویسٹ کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کر رہے تھے, ان کو پیٹرول جو ہے اس کو ایز ٹول یا ایک ایز ویپن کے طور پہ استعمال کرنے کی بات کر رہے تھے. ایک اسلامک بلاک بنانے کے حوالے سے ان کا بڑا رول تھا. پھر یہ کوئی مسلم ورلڈ بینک کے طرز پہ کوئی مسلم بینک بنانا, اس طرح کا بھی جناب پورا یعنی اسلامک بلاک جو ہے اس کو بنانے کے پیچھے بھی ان کا کوئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یاد ہو کہ اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے وہ بھٹو صاحب نے کروائی, لاہور میں ہوئی. تو جہاں پہ یہ عالمی نوعیت کے معاملات ایگزسٹ کرتے تھے وہاں پہ بھٹو صاحب جیسے لیڈر کو پاکستان کے سیکشن 109 یعنی ابیٹمنٹ یا آنت جرم, بھٹو صاحب یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ان کو سیکشن 109 میں پھانسی دی جاتی. جتنے بڑے وہ لیڈر تھے, جتنا ان کا قد کاٹ تھا, جتنے وہ سیاسی طور پہ اپنا جو انہوں نے خود کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا, اور عالمی سطح پہ بھی بھٹو صاحب کی ایک پہچان تھی, تو بھٹو صاحب جو تھے وہ 109 سیکشن کے ذریعے پھانسی کے کم از کم حقدار نہیں تھے. یہ اسی جو ہے وہ بات میں آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب 109 سیکشن کے تحت آنت جرم یا ابیٹمنٹ کے الزامات کے تحت پھانسی کے قطعی جو ہیں وہ حقدار نہیں تھے, چاہے اس کیس کے جو بھی قانونی سیاسی جو پہلو ہوں یا عالمی سطح پہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا. 109 سیکشن میں بھٹو صاحب کی پھانسی جو ہے وہ اس کے وہ قطعی طور پہ حقدار نہیں تھے, اور اس میں شاید کافی حد تک قصور خود بھٹو صاحب کا بھی تھا.